کیونکہ یاسر شامی کے حوالے سے، کیونکہ میں کئی بار کہہ چکی کہ ان کو بلایا جائے. آج کورٹ نے بھی کہا کہ وہ کہاں ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ کیوں ریکارڈ نہیں ہوا. گو کہ ان کا کیمرہ مین جو اس وقت موجود تھا اس کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، اس نے دیا تھا. پر یہ کہ ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا چاہیے تھا، آن ریکارڈ ہونی چاہیے تھی یہ بات، کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ ویڈیو ہے، جو ایویڈنس ہے وہ یہی ہے. کیونکہ یہاں ٹرانسمیشن ثابت ہو رہی ہے اس ویڈیو کی کہ یہ انہوں نے بنائی ہے اور ٹرانسمٹ ہوئی ہے. کیس جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو بنائے، وائرل کرے یا ٹرانسمٹ کرے، تو ٹرانسمٹ ہوئی ہے، جسے یاسر خود کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ انہوں نے یہ ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کیا ہے. جو وکیل صاحب تھے دانیہ بی بی کے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں A to Z، وہ ایک جھوٹ کا بلندہ تھی. اور مجھے تو ہنسی آ رہی تھی، کیا کیا کہانیاں انہوں نے گڑھی ہوئی تھیں. اور مطلب کیا کہوں، سمجھ نہیں آتا کہ ایک سیکنڈ. جی تو ابھی فی الحال یہی ہے کہ ظاہر ہے کورٹ کے آرڈرز کا ہم انتظار کریں گے. سر نے FIA کے حوالے سے جو کہا، یس دیر از کائنڈ آف نیگلیجنس فرام FIA، کافی کوتاہی ہے. تو یاسر کا ہونا ضروری تھا، اور FIA آبویسلی بلاتا ان کو اور ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا، یا بلاتا یا پھر آپ اپنی ٹیم بھیجتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. بہرحال یہاں کوتاہی ہے FIA کی، اور سر نے جو اس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے IO کی طرف سے بھی، کیونکہ IO موجود نہیں تھی. اور رہی بات دانیہ بی بی کی وکیل کی، تو ظاہر ہے انہوں نے جو ہر انسان اپنے ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ تو کہتا ہی ہے بچنے کے لیے، پر یہ کہ ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہے، اتنی چیزیں ہیں، اتنے ایویڈنسز ہیں کہ اگر ایویڈنسز دکھانے پہ آ جائیں تو ایک لائن ہے پوری ایویڈنسز کی. پر یہ کہ میرے خیال میں 2-3 ایویڈنسز پہ ہی جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کرنے پہ ہی آ جاتے ہیں، جو کہ ہوا تھا لاسٹ ہمارے صرف ایک یاسر شامی کی ویڈیو پر ہی. بڑا اچھا آرڈر جج صاحب نے پاس کیا تھا. تو یہ ہے کہ لیٹس ہوپ کہ یہ بیل بھی ریجیکٹ ہو انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا ایشو ہم کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، ہم اس جرم کے خلاف ہیں جو کیا گیا. مجرم جو ہے انسان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہاں ہمارے یہاں یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کبھی کبھی کامنٹس کرتے ہیں، لکھتے ہیں. میں ویور سے مخاطب ہوں اس وقت کہ آپ کیا کرنا، آپ چھوڑ دیں اور ایسے کریں ویسے کریں. نہیں، اگر جرم کو چھوڑ دیا جائے اور اس طرح سے اس کی پکڑ نہ کی جائے تو جرم بڑھتا ہے. ہم اور کنٹریز میں اگر دیکھیں، آپ دبئی کی مثال لیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، ان کی سوشل میڈیا ریگولیشنز کتنے سخت ہیں. ان کی وہاں پر کسی کی تصویر کھینچنا بھی جرم ہے، کھینچنا بھی، کسی انڈیویجول کی تصویر کھینچنا بھی جرم ہے. کورٹ میں تھرو آؤٹ یہ بات کی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ابھی تک کسی ملکیت کی کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی تنازع تھا ہی نہیں، وہ پراپرٹی کوئی ایشوز تھے ہی نہیں، اور نہ ہی ابھی تک ٹل ناؤ وہ گھر سیلڈ ہے. وہ گھر سیلڈ ہے جو ان کی والدہ نے الزامات لگائے کروڑوں روپے کے، وہ گھر ٹل ناؤ سیلڈ ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ان کی پراپرٹی کے ایشوز میں تو ہم گئے ہی نہیں ہیں کہیں ابھی تک. ان بچوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں. جو کچھ یہاں تک کہ ہمارے تب سے لے کے اب تک میں اپنے پرسنل ایکسپینسز پہ ہی سب کچھ کر رہی ہوں. تو پراپرٹی کا کوئی تنازع نہیں ہے، پراپرٹی کی کوئی گریڈ نہیں ہے. بچوں کا جو رائٹ ہے وہ ہے، وہ شرعن بھی ہے، قانوناً بھی ہے، وہ تو مل ہی جانا ہے ان کو، وہ ایشو نہیں ہے. اور رہی بات اس چیز کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ گئے تھے پوسٹ مارٹم کے لیے، نو، پوسٹ مارٹم تو ہم نے رکوایا تھا کیونکہ عامر کی وصیت تھی، جس کے گواہ موجود ہیں، جس کا گواہ موجود ہے ثاقب جو ان کے ساتھ ہوتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ عامر نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، کبھی بھی ایسا کوئی پوائنٹ آ جائے، کیونکہ وہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے، میرا کبھی پوسٹ مارٹم مت کروانا. تو ان کی یہ وصیت بھی تھی، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ جب میڈیکل رپورٹ کے تھرو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ دیر واز نو، کوئی بروز نہیں تھا، کوئی انجری نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، جو ڈاکٹر کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے ڈاکٹر سمیہ کی، تو پھر ہاں کوئی نشانات نہیں ہے، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی شواہد ایسے نہیں ملے. تب بچوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے والد کو اس پروسیس سے نہیں گزاریں گے، اس تکلیف سے نہیں گزاریں گے. ہمارا ایشو کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ پوسٹ مارٹم کے لیے ہم گئے تھے رکوانے کے لیے، بعد میں یہ پارٹی بن کر آئی ہیں. عبدالاحد ان کو لے کر آئے تھے، جو لائر تھے،
جنہوں نے یہ پوسٹ مارٹم کی درخواست دائر کی تھی جی وہ لے کر آئے تھے ان کو پارٹی بنا کر. تو ان کے آپس میں کیا انٹرسٹ تھے آئی ڈونٹ نو, پر یہ کہ وہ لے کر آئے تھے اور پارٹی یہ بن کر آئی تھی. انہوں نے کیس نہیں کیا تھا پوسٹ مارٹم کروانے کا. اور 2 مہینے تک یہ کہاں تھی عامر کی ڈیتھ ہوئی, عامر کی جو بریل سیریمنی تھی, ساری چیزیں تھیں. یہ سو کالڈ وائف کہاں تھی, یہ سو کالڈ ساس صاحبہ کہاں تھیں اس وقت. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کورٹ میں کہ جنازے میں نہیں تھے, ایون جنازے کے بعد بھی نہیں آئے. اور جب یہاں پر وہ آتی ہیں 2 مہینے بعد پارٹی بن کر, تب وہ دکھانے کے لیے ایک ویڈیو بناتی ہیں کہ وہ عامر کی قبر پہ گئی ہیں اور فاتحہ پڑھ رہی ہیں. تو عامر کے یہ کتنے ویل وشر تھے یہ سبھی جانتے ہیں. کس طرح کے الزامات انہوں نے عامر پر لگائے, عامر کو کس طرح سے ڈیفیم کیا ہے انہوں نے. تھرو آؤٹ وہ ویڈیوز موجود ہیں ساری سوشل میڈیا پہ. تو اب یہ وائف بننا اور یہ کہانیاں پراپرٹی کی ڈالنا اور یہ ساری چیزیں, میں تو بار بار یہی کہتی ہوں کہ پہلی چیز تو یہ کہ بیوہ نہیں ہے میرے پاس, اب خلا کے ہی نہیں طلاق کے ثبوت بھی موجود ہیں. تو جب یہ کیس آگے بڑھے گا تو یہاں تک بھی بات آئے گی. جب یہ یہاں ملکیت کی بات نہیں ہے, جائیداد کی بات نہیں ہے, میں ان کو یہ جواب دینا چاہتی ہوں عامر لیاقت کی سب سے بڑی جائیداد میرے پاس ہے الحمدللہ, ان کے 2 بچے, وہی عامر لیاقت کی سب سے بڑی جائیداد. جی بالکل میں نے دیکھا. اور آپ فضیل چوہان صاحب کی بات کر رہے ہیں. افسوس بس اسی چیز کا ہوتا ہے کہ عامر نے اس طرح کے آستین کے سانپ پالے ہوئے تھے اور ایسے سانپوں کو دودھ پلایا تھا جو آج انہی کو ڈس رہے ہیں اور انہی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہ فضیل چوہان صاحب ہی ہیں. انہیں نہیں بولنا چاہیے تھا, زیادہ بہتر تھا. وہ غلط بکھیڑے میں پڑ گئے, پھنس گئے وہ اب. تو انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر وہ دانیہ کی والدہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی کنیکشن تو ہے دونوں کا, ایسے ہی تو کوئی کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا نا آ کر, تو کوئی کنیکشن تو ہے. تو ایک مٹیریل کنیکشن ہے, مادی کنیکشن ہے جو کہ ان کا تھا, کیونکہ یہی فضیل چوہان ہے جس کی وجہ سے عامر دانیہ تک پہنچے. وہ ایکچوئل کلپریٹ فضیل چوہان ہیں جن کے دوست فرحان کے تھرو عامر دانیہ تک پہنچے, ورنہ کہاں کراچی کہاں لودھرا. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں نا, اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں یہ یہاں دانیہ تک کیسے پہنچے. تو ہی واز اوے, وہ تھا ایک راستہ, اس نے پہنچایا دانیہ تک. تو جو باتیں فضیل چوہان صاحب نے کی ہیں اس کی بھی ساری ایویڈنسز میرے پاس موجود ہیں. خود انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ عامر دانیہ کو طلاق دے چکے تھے, اور وہ خود گواہ ہے اس بات کا. تو اور اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جب چاہیں مجھے اسی کورٹ میں اسی جگہ پہ ہم آئے تھے ہیئرنگ کے لیے, اس کی پیشی تھی. اور یہ جو فرما رہے تھے کہ وہ کسی نجی معاملے میں جیل میں ہے, نجی کون سا معاملہ, نجی معاملوں میں دوروں پہ تو سنا تھا کہ لوگ جاتے ہیں, پر نجی معاملے میں جیل کون جاتا ہے. تو سملر کیس میں وہ جیل میں ہیں. انہوں نے دبئی میں بھی جیل کاٹی ہے فضیل صاحب نے, اور کراچی جیل میں اس وقت وہ موجود ہیں. اسی سملر کیس کی وجہ سے انہوں نے خاتون کی ویڈیو وائرل کی تھی. تو مجرم ہی مجرم کا ساتھ دیتا ہے. افسوس ہے کہ غلط جگہ انہوں نے انٹری لے لی اور غلط ٹائم پہ لے لی, ان کے لیے اچھا نہیں ہوا. بہرحال چیزیں ہیں, ابھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں کھلیں گی. ساری باتیں میں آج نہیں کر دینا چاہتی, لیکن یہ کہ یہ ضرور کہوں گی کہ خلا ہی نہیں طلاق کے وٹنسز بھی موجود ہیں. تو اپنے آپ کو وہ بیوہ نہ ہی کہیں تو بیوہ ہے. تھینک یو. کیونکہ یاسر شامی کے حوالے سے, کیونکہ میں کئی بار کہہ چکی کہ ان کو بلایا جائے. آج کورٹ نے بھی کہا کہ وہ کہاں ہیں, ان کا اسٹیٹمنٹ کیوں ریکارڈ نہیں ہوا. گو کہ ان کا کیمرہ مین جو اس وقت موجود تھا اس کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے, اس نے دیا تھا. پر یہ کہ ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا چاہیے تھا, آن ریکارڈ ہونی چاہیے تھی یہ بات, کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ ویڈیو ہے, جو ایویڈنس ہے وہ یہی ہے. کیونکہ یہاں ٹرانسمیشن ثابت ہو رہی ہے اس ویڈیو کی کہ انہوں نے بنائی ہے اور ٹرانسمٹ ہوئی ہے. کیس جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو بنائے, وائرل کرے یا ٹرانسمٹ کرے, تو ٹرانسمٹ ہوئی ہے, جسے یاسر خود کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ انہوں نے یہ ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کیا ہے.